السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں. پرسوں رات کو دیر تک جو ہے وہ ہم ایوارڈ شو ہمارا ہو رہا تھا. ہاں جی اس کو بالکل, دیکھتے ہوئے بہت آپ تو زبردست بڑی تھا. تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی وہاں پر, لیکن بہرحال ہاں جی ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی نے بطور سابق وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ آرمی چیف کو 6 نکات پر مشتمل خط لکھا ہے. اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے کہ آخر اس خط کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا اور کیا موٹیو ہے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات ہوگی سندھ, لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس پر بھی بات ہوگی کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, جبکہ اس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط بھی لکھا ہے, اور خط میں کہا ہے کہ دوسرے صوبوں سے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہ لگایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات ہوگی افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش ہو گیا ہے. اس کے ناقابل تردید شواہد بھی ملے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں آج بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھا ہے. 6 نکات پر مشتمل یہ خط ہے, اور بانی پی ٹی آئی جو کہ اداروں پر تنقید بھی کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات بھی لگاتے رہے, اور اب یہ جو انہوں نے شفٹ کی ہے, خط لکھا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا پالیسی شفٹ؟ دیکھیے, وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ سارا کچھ ہونے ہوانے کے بعد واپس آپ اپنے کھونٹے پر آ جاتے ہیں. میں اور زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ہے نا کہ اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آپ دوبارہ آ جائیں. ہمیں تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا کہ پوری ہسٹری ہے کیا. یہ فوج کے ساتھ تعلقات جو اس نہج پر ہیں, پہلے کہاں تھے, پہلے کیوں تھے, یہ سارا کچھ ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا پڑے گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2011 میں ایک معاہدہ ہوا تھا عمران خان صاحب کے درمیان اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور تھیسز کیا تھا, یعنی جواز اس کا کیا تھا, وہ یہ کہ یہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. اچھا. علاوہ ان کے, اور ان سارے سیاستدانوں کو سیاست سے نکال کے باہر جیلوں میں بھیج دینا چاہیے. اچھا. اور اس کے لیے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ فوج کو ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ تھا انڈرسٹینڈنگ, تاکہ پی ٹی آئی کا رول جو ہے یہ کوئی 12 سال 20 سال تک جو ہے چلے, اور وہ اس پورے عرصے میں یہ پوری سکیننگ اور اپنی پوری پلاننگ جو ہے اس کو مکمل کر پائیں گے. اچھا. اور اس جو تحریک عدم اعتماد آئی جب, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اچھا. حالانکہ جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی ہم کو نکال دیا, ہمیں ہماری حکومت ختم کر دی, آئین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اس سے بڑھ کے ہے, نہ ججز اس سے بڑھ کے ہے, نہ سیاستدان اس سے بڑھ کے. آئین پرویلز. آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی حکومت اگر ناکام ہو جائے تو پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا جا سکتا ہے. یہ آئین کی پروویژن ہے, اور اسی آئین کی پروویژن کے اوپر عمل کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا خان صاحب کے خلاف. اس لیے اس کو یہ کہنا کہ جی اللیگلی ہماری حکومت ختم کر دی گئی, یا کسی غیر ملکی پاور نے مطلب ہے سازش کی, یہ بے معنی چیزیں ہیں. یہ بات سمپلی کسی مطلب ہے بنیادی طور پر آپ کسی لوکل باڈی کے نمائندے سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا کہ جی یہ اللیگل طریقہ نہیں تھا, آئینی طریقہ تھا. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اس کے بعد سے یہ بات سامنے آئی کہ جنرل باجوہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا. اچھا. ان کا انف از انف. اب انہوں نے کیوں کہا, یہ ایک لمبی داستان ہے, اس میں جتنا طویل جائیں گے آپ بات پھیلتی جائے گی. ٹھیک. حکومت کی نااہلی تھی, یا جنہوں نے ان کو ایوان اقتدار تک پہنچایا تھا ان کو بٹرے کرنے کی صورتحال تھی, یا فوج کے اندر فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازش تھی. بہت ساری باتیں. میں نے کہا نا کہ اس کے اوپر ہم بات کرنے بیٹھیں گے تو پورا پروگرام کا وقت گزر جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جناب ان کا خیال یہ ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ جو ان کے دور حکومت تھا 4.25 سال کا, اس میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی, اس میں معیشت آسمان سے باتیں کر رہی تھی, مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ سارے پورے کر دیے تھے. 360 ڈیم بھی بن گئے, 1 کروڑ نوکریاں بھی مل گئی, 50 لاکھ گھر بھی مل گئے. دیکھیں نا, وہ اپنا گلوریفائڈ امیج جب آپ بلڈ کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ دیٹ واز دا موسٹ سکسیسفل ایرا آف ہز گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں, اب وہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج پھر میرے ساتھ ملے, اور 2018 جو ہے اس کو ری انیکٹ کیا جائے. مگر وہ یہ بات آرام سے بھول جا رہے ہیں کہ آج کی جو ملٹری قیادت ہے وہ نہ تو جنرل باجوہ ہیں, نہ وہاں فیض حمید ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فوج اپنا
माफियो ज़मीर बयान कर चुकी है कि हम सियासतदान नहीं हैं, ना हम सियासी हैं, ना ही हम किसी सियासी पार्टी से या उसकी लीडरशिप से बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक। आप चले जनाब आर्मी चीफ जो बनने वाला था उसकी अपॉइंटमेंट रोकने के लिए वजीराबाद का लॉन्ग मार्च किया, जो वजीराबाद जाके ख़त्म हुआ। उसके बाद आपने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके साथ किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर आपने उनके ऊपर जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है जी। अब मुझे क्या किसी को भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं देती कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ फिर उसी तरह से कोलैबोरेट करके अच्छा। उनको इक़्तिदार में वापस लाएगी। ठीक। असल में खान साहब का ख्याल ये है, मेरे ख्याल से अगर इसको आप एनालाइज करें तो खान साहब का ख्याल ये है कि हर चीज़ उन्हें बनी बनाई मिलनी चाहिए और उनको इक़्तिदार के मज़े लेने चाहिए। वो एक प्रोवर्बियल सेइंग है कि वो चिड़िया का बच्चा होता है ना, जो वो ना मुंह खोल के माँ का इंतज़ार करता रहता है कि वो आएगी तो चोगा डालेगी, और उसको इतनी आदत पड़ जाती है उसकी कि वो फिर खुद से हिम्मत करने के लिए आमादा नहीं होता। और बिलाखिर जब उसके छोटे छोटे पर निकल आते हैं तो वो घोंसले से निकल के नीचे गिरता है। वो देखता है कि उसके आगे आगे एक कीड़ा रेंग रहा है, वो उसके पीछे पीछे चलता है और उसके पास जाके मुंह खोल देता है, फिर उसी तरह से ऊपर के अम्मा आएगी इसको उठा के मेरे मुंह में डालेगी। फौज अब इस मोड में ही नहीं है कि वो किसी भी सियासतदान को दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बिठाए या उस तरह का रोल अदा करे जिस तरह का किया गया 2018 अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से पीटीआई ने पहले गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, फिर उस नाकामी के बाद हमने देखा कि उसी बीच जब गवर्नमेंट से मुज़ाकरात चल रहे थे तो उनकी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात हुई पीटीआई वालों की। और अब बुखारी साहब जिस तरह से अब ये जो लेटर लिखा गया है, अब लेटर से ज़ाहिर है पीटीआई की कुछ उम्मीदें भी जुड़ी हैं। 6 नुकात पर मुश्तमिल है ये लेटर, जिसमें ये बात की गई है कि मुल्क की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुआद के बारे में बात की है, पीका कानून, पीटीआई के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी जैसे केसेस उन पर भी उस पर भी बात की है, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जिक्र बानी पीटीआई ने किया है। तो इस खत में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि या तो मुझे रिहा कर दिया जाए, मुज़ाकरात का एजेंडा कहीं भी पीटीआई ना तो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के वक्त कोई ऐसी बात की ना इस खत में की है। तो उन्होंने अपनी कंसर्न्स तो साफ साफ बता दी हैं। तो क्या फिर मैं पूछ लूँ आपसे ये कि फिर ये खत काहे के लिए लिखा है उन्होंने? क्या ईद की मुबारकबाद दी है या चांद दिखाई दे? बिल्कुल बुखारी साहब, जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है कि जो इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई उसके बाद ये लेटर, क्या कोई उम्मीद एस्टेब्लिशमेंट ने भी दिखाई है इनको? उस पेशावर वाली मीटिंग जिसका आपने हवाला दिया, बिल्कुल ठीक आपने हवाला दिया है, उससे बहुत उम्मीदें बन गई थी। जिस तरह ट्रंप के मुंतखब होने से उम्मीदें हो गई थी कि बस वो आएंगे जहाज़ लेके इनको आके ले जाएंगे, उसी तरह उस मुलाकात के बाद भी इतनी हाइप क्रिएट की गई उस मुलाकात की, और जो एक प्रोसेस चल रहा था बाकायदा मुज़ाकरात का उसको सबटाच कर दिया। बिल्कुल यकतरफा तौर पे बानी ने जेल के अंदर जाना था, उन्होंने 3 दिन के बाद मिलने के लिए, उन्होंने जेल से कहा कि जी मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। इतनी उम्मीद उनको पैदा हो गई थी कि फिर से ये सारे मेरे साथ करें सुलह, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, वोटर मेरे साथ हैं। जो लोग मिलने जाते हैं उनको वो बताते हैं पूरी कौम 24 करोड़ की तादाद है, वो 25 करोड़ कहते हैं उनके साथ हैं, और वो ही स्टार्ट्स बिलीविंग इट। एनीवे, हैविंग सेड दैट, रास्ता क्या है? रास्ता ये नहीं है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस लेटर, आई कैन टेल यू फॉर श्योर। देखिए बुखारी साहब, ये तासुर तो दिया जाता रहा ना कि गवर्नमेंट के पास इख्तियारात नहीं है। पीटीआई खुद भी कहती रही कि इनके पास तो इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात जिनके पास है, अब बानी पीटीआई उनसे बात करे तो इससे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता पीटीआई ने बहुत देर कर दी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खत लिखने वाले खुद ही एज्यूम कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि जी हुकूमत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेइख्तियार है, तो गए क्यों थे? उनके साथ बैठे क्यों थे? पार्लियामेंट में क्यों है अगर ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है तो? आप देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि पीस मील में जो चीज़ आपको सूट कर रही हो, यानी केपीके में तो इलेक्शन बहुत फेयर हो गए। क्यों भाई? किराए तो उसी इलेक्शन कमिश्नर थे, उसी बकौल के। बुखारी साहब, ये भी क्या कोई पीटीआई की हिकमत अमली है? यहाँ वो ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट से बात की, अब इदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दिखा सके कि देखिए हम तो एक सियासतदान थे और हमने जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, बात करने की कोशिश की, हमें सुना नहीं गया। जैसा आपने कहा, पेशावर की मीटिंग के बाद उनका ख्याल ये था कि मामला हल हो गया, अब हमें बराह रास्त उनसे रब्ता करना चाहिए। राब्ते करने की कोशिश की गई और आपने देखा कि ये रिपोर्ट भी हुआ कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए गए, लेकिन फौज की तरफ से घास नहीं डाली गई। अच्छा। बिलाखिर उनको ख़त लिख के ये बावर कराने की कोशिश की गई से बात कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा मैंने कहा, ये नहीं होने जा रहा। ये हल नहीं है सूरत हाल का। हल क्या है?
آپ مذاکرات سے اٹھائیں, لیکن پرائم منسٹر نے پھر بھی آپ کو ایک پیشکش کی ہے کہ آپ کے دونوں مطالبات پر ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس میں آپ کے نمائندے نہیں ہوں گے. ٹھیک, پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی تو وہ تو ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی نا اس میں. یہی ایک ڈویبل راستہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کام آنے والا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کمیٹی میں جائیں, اس کمیٹی کو بننے دیں اور وہاں پر 2018 اور 2024 کے دونوں الیکشن کا پوسٹ مارٹم کر لیں, تاکہ نہ حکومت کا یہ جواز رہے کہ جی آپ بھی تو اسی طرح سے ناجائز پیداوار تھے نا جی الیکشن کی جس طرح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو یہ معاملہ جات وہاں پر سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے. اس کے لیے پی ٹی آئی کو ایک نیا مساق جمہوریت کرنا پڑے گا, جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 2006 میں کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا, ورنہ اگر وہ مساق جمہوریت نہیں ہوتا تو اب تک جنرل مشرف حکومت کر رہے ہوتے. ایک تو یہ آپشن ہے ان کے پاس کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن جو ہے ہمارا چرایا ہے 8 فروری والا, ان سے آپ مدد کی اپیل کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. دماغ جو ہے نا وہ ہلا دے, دہی بن جاتی ہے دماغ. خائی صاحب, ایون ہم نے دیکھا کہ جب عاصم منیر صاحب آنے والے تھے تب بھی بہت زیادہ بانی پی ٹی آئی نے کافی تنقید کی تھی. ہم نے دیکھا مذاکرہ جب گورنمنٹ سے چل رہے تھے تب بھی بانی پی ٹی آئی اس قسم کی ٹویٹس کر رہے تھے ریاستی اداروں کے متعلق. اب جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہماری فوج ملک کی ریڑھ ہے, پھر بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے بھی جس طرح سے پی ٹی آئی فوج کو پریز کر رہی ہے, تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ان کے رویے میں. کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. جی, مثال کے طور پہ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خفیہ ادارے ہیں جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, اس طرح سے تو کبھی بھی اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی. انہی خفیہ اداروں کی جو داد تحسین خان صاحب نے پیش کیے ہوئے ہیں وہ پریس کانفرنسز میں موجود ہیں. پاکستان جیسی خفیہ ادارے اور خفیہ ایجنسیاں تو کہیں ہیں ہی نہیں, اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ میرے فون جو ہیں وہ ٹیپ کریں. یاد نہیں آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو ایک طرف تو آپ ان کو داد تحسین پیش کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ آج ان کے اوپر کیڑے نکال رہے ہیں. تو بخاری صاحب آرمی چیف صاحب کو جواب دیں گے اس خط کا؟ میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ تھنک سوائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں, ہم کسی قسم کے سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے. یہ آئی لو آج نہیں تو کل, کیونکہ وہ خط تو ابھی انہوں نے ریویل کیا نا کہ جی ہم نے لکھا ہے, تو اس کے اوپر یقینی طور پہ جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کو آپشن بھی دی تھی کہ آپ ہم سے بات کریں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلط کی گئی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پھر ان کو تو لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے. تو واقعی بخاری صاحب کیا ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کوئی اختیارات نہیں ہے, کوئی مدد نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کی کنسرنز دور کرنے کے لیے؟ ان کے ساتھ آپ نے 3 راؤنڈ آف ٹاکس کی ہیں یار, ان کے ساتھ کچھ تو اختیارات ہیں. مطلب یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ جو کہیں وہ ٹھیک ہے؟ اپنا ڈینائل خود ہی کرتے رہیں, ہر بات کو کہیں یس اینڈ پھر نو, نو کہہ کے پھر یس. یہ تو بیک اینڈ فورتھ والا جو میں کہتا رہتا ہوں. میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خط میں لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ 26ویں ترمیم ختم کرتے ہیں, جی پیک کا قانون ختم کرتے ہیں. یہ ایسے ختم ہوگا؟ جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں پاس ہوئی ہے دونوں ایوانوں سے, اس کو صرف پارلیمنٹ انڈو کر سکتی ہے. مجھے بتائیں یہ پہلی جماعت کا قاعدہ میں پڑھاؤں؟ ہاؤ کین این آرمی چیف جسٹ کم آؤٹ اینڈ سے نو 26ویں ترمیم نو پیک ایکٹ؟ نو ہی کانٹ سے دیٹ. یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لگے اور وہ سارا کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیں؟ مجھے سمجھ آنی چاہیے نا اس بات کی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے لکھے جانے والا یہ خط اور اس میں یہ توقعات کہ وہ اس کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایکٹ کرے گی, یہ ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی انداز سے اس کو کوئی پازیٹیو رسپانس ملے گا ملٹری قیادت کی طرف سے. آئی ایم ناٹ اے ملٹری لیڈرشپ اسپوکس پرسن, لیکن وہ دنیا دیکھی ہے نا, ہم نے حکومتیں بنتی بگڑتی ماشاءاللہ لگتے ماشاءاللہ جاتے دیکھے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے والا. پی ٹی آئی تو اپنے سارے کارڈز جو ہے استعمال کر چکی ہے, احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا آپ نے سول نافرمانی کی کال دے کے بھی دیکھ لیا, آپ نے مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ کر کے بھی دیکھ لیا, اب آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ لیا ہے. تو پی ٹی آئی تو اپنے سارے آپشنز آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے. دیکھیے یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی دنیا میں رہ رہے ہوں اور اپنا ایک امیج بنا کے اس کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوں, تو یہی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فوج کے ساتھ اگر قوم نہ ہو تو پھر دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. اگر میں ہوں فوج کی جگہ جس کو خط لکھا ہے تو میں انہیں یاد دلاؤں کہ قبلہ یہ جن سے ہم بھگت رہے ہیں ان کو لا کے بسایا کس نے تھا؟
آپ کا نام طالبان خان کس نے ڈالا تھا؟ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے. وہ ریکارڈ پر رہی ہے, میں کوئی آپ کے سامنے خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ریویل کر رہا, پریس کانفرنس ہے کہ میں 40,000 کے قریب لوگوں کو لا رہا ہوں جن میں سے 10,000 کے قریب فائٹرز ہیں. تو بھگتے ہیں نا, پھر بھگت رہی ہے نا قوم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی توقعات وابستہ کرنا, اتنے اس طرح کے مطالبات پیش کرنا, مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کسی طرح کی پذیرائی ملنے جا رہی ہے. اچھا بخاری صاحب بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح سے بات بھی کی تو بالکل احمقانہ بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ تھا آرمی چیف کو خط لکھنا. اب 8 فروری کی طرف ان کی بھرپور کوشش ہے کہ 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ منانا ہے, جس کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. تو بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے, کیا واقعی یہ جو احتجاج 8 فروری کو سیاہ پٹیاں باندھ کر کریں گے, یوم سیاہ منانے والی ہے پی ٹی آئی, اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا, کوئی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوگا؟ اپروچ یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی جب حکومت سے نکلے تھے, جو جلسے جلوس انہوں نے کیے, کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. بے پناہ تعداد میں لوگ آتے تھے, بے پناہ امپیکٹ بنتا تھا اس کا, پوری دنیا میں اس کی پذیرائی بھی ہوتی تھی اور دنیا میں لوگ سمجھتے تھے کہ بہت پاپولر لیڈر ہے فائن. بالکل بالکل. لیکن آپ نے اتنے احتجاج کیے ہیں, آپ نے 4 چڑھائیاں کی اسلام آباد کے اوپر, آپ نے 2 چڑھائیاں کی لاہور کے اوپر, آپ نے وزیر آباد لانگ مارچ کیا, آپ نے جلسوں کی حد ہی مکا دی. بالکل. لہذا نتیجہ کیا نکلا, آہستہ آہستہ وہ پاور جو ہے وہ فضل آؤٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے اسلام آباد. ہاں بالکل دعویٰ کیا گیا تھا, آپ کے سامنے تھے. یہی دعویٰ انہوں نے لاہور کے بارے میں بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کی پی ٹی آئی قیادت بھی ذمہ دار ہے, ذمہ دار ہے ان آپ احتجاجوں کی جب ناکامی ورکر کی. کو اتنا نچوڑ لیں گے, اتنی دفعہ انہیں مار کھلوائیں گے اور پھر اس کو ڈسون کر دیں گے. جو ایک اور فیکٹر جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو جنہوں نے ان کی خاطر ماریں کھائی, جیلیں بھگت رہے ہیں, ان کو انیشلی انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. جب ان کو سزائیں ہوئی تو پھر دوبارہ پیٹ میں درد اٹھ گیا, تو تب لوگوں نے پھر ان کو تانا دیا کہ آپ تو کہتے تھے یہ آپ کے لوگ نہیں ایجنسیوں کے ہیں, بلکہ ایجنسی والوں نے کہا کہ پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, ہم نے اپنے لوگوں کو سزا دے دی ہے. ایک اپنی قیادت پہ بھی تو الزامات لگاتے ہیں یہ لوگ کہ یہ بھی ایجنسیز کے ساتھ ہی ہیں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے ہیں کہ ان کی کال کے اوپر پوری قوم باہر آ جائے گی. یہ جو سوابی میں ہونے جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. سوابی ان کا ہارٹ لینڈ ہے, ان کا صوبہ ہے, سارے صوبے کے وسائل ہیں. یہ بھی روایت پہلی دفعہ پڑی ہے کہ سیاسی معاملہ جات میں, سیاسی پروٹیسٹ میں, سیاسی لانگ مارچز میں, سیاسی دارالخلافے پر حملے میں کسی صوبے کے وسائل استعمال ہوئے ہوں. نہ صرف وسائل بلکہ لوگ, امپلائیز گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. آپ کے سامنے ہے نا, اس کو کسی ثبوت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا ہوا, جو لوگ پکڑے گئے کون تھے ان میں افغانز تھے, اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, اور پیسے دے کے لایا گیا, اس کی ویڈیوز بھی چلی ہیں لوگوں کے سامنے. لیکن اب چونکہ سزائیں ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے لوگوں کو, کیونکہ سزائیں ہونے جا رہی ہیں 26 اور 24 نومبر کے لوگوں کو, اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس تعداد میں لوگ اب باہر آئیں گے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کیا ہے. لیکن ایک اور بات باقی رہ گئی ہے, وہ کر لیں. ایک سیم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آیا ہے سلمان اکرم راجہ کی طرف سے, اس کا ذکر نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. ایک بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنی دکان سے جا لیتے ہیں احتجاج کی. تو اس نے کہا ہے کہ جی ہم چیمپئن ٹرافی کے انعقاد کے دوران, کیونکہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پوری دنیا کا فوکس ہوگا پاکستان کے اوپر, انہوں نے کہا ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے, بلکہ اس دوران ہم سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کر کے ایک اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے. وی مسٹ کمپلیمنٹ سلمان راجہ, اینڈ آف کورس سلمان راجہ صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. بانی پی ٹی آئی کی یہ لائن ہوگی, اگر یہ لائن ہے تو یہ بہت سینسیبل موو ہے اور بہت پازیٹیو موو ہے. بالکل ایک پازیٹیو موو ہے. دیکھنا یہ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی جو تیاری کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو جو خط لکھا ہے اس کا جواب کیا آتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے صوبوں سے آنے والے ججز کی تعیناتی پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر ججز ٹرانسفر کی ضرورت کیوں پیش آئی. بخاری صاحب اب جس طرح سے مختلف صوبوں سے جو جج لگائے گئے ہیں اس پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے وکلا احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں 10 کو, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پی کے ایکٹ کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے حکومت کر رہی ہے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا جی سا ماضی کی طرف جھانکنا پڑے گا. ٹھیک یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کسی کے سگے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے. بالکل ہونے ٹھیک بالکل ہے، ایسا نان پارٹیزن ہونے چاہیے وہ، اور ابا بورڈ ہونے چاہیے وہ. لیکن ہماری عدلیہ کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ نہیں رہے، جس طرح فیض حمید نہیں رہے، اسی طرح ثاقب نثار نہیں رہے، اسی طرح آصف سعید کھوسا نہیں رہے، اسی طرح سے گلزار نہیں رہے، اسی طرح سے عطا بندیال نہیں رہے. بھئی اب ساری زندگی تو آپ کی مرضی کے ججز نہیں لگ سکتے نا. ایسے ہی ہے. پہلے بھی 6 ججوں سے آپ نے خط لکھوا دیا تھا، اب پھر آپ نے 7 ججوں سے خط لکھوا دیا ہے، جس میں 2 کے سامنے تو دستخط بھی نہیں ہے. سگنیچر نہیں. ہاں جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ عدلیہ وہ ہو جو آپ کو سوٹ کرتی ہو. یہ وکلا کون ہے؟ سارے وکلا کر رہے ہیں احتجاج؟ جی نہیں. آج بھی ہڑتال ہوئی ہے نا. بالکل. اے ہینڈ فل آف پیپل آر پروٹیسٹنگ. اس لیے کہ وہ میں اس کے اندر تفصیل میں جاؤں گا تو بات کہیں سے کہیں جا پہنچے گی کہ اب جو ہے پی ٹی آئی کے کیسز سے جا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا ممکن نہیں رہا. تو یہ تلخ بات ہے لیکن کہیں جانی چاہیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو ہے پاکستان کے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے صوبوں سے ججز کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائیں. بالکل بالکل. اور یہ بات پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہو رہی ہے. آلریڈی جج آتے ہیں دوسرے صوبوں سے. اب ان کی مرضی کا چیف جسٹس بنانے کے لیے یہ نہ کریں آپ. آپ دیکھیں ذرا یہ تاریخ. خالی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، تمام تر صوبوں کے جو چیف جسٹسز ہیں انہوں نے اس کی اپروول دی ہے، اور پھر اس فیصلے کے بعد انہوں نے ان کی ٹرانسفر کی. دیکھیے والے میں پھر آپ کو دیتا چلوں، پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی حکومت جو ہے وہ ایکسٹینشن دے کے قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہی ہے. آپ کو یاد ہے کتنا شور و غوغا مچایا تھا پی ٹی آئی نے اس کے اوپر؟ یاد ہے نا. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ دوسری کمپین چلائی، منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائے. وہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی مرضی کے ججز کو اہم مدوں پر کیوں فائز کیا جائے؟ تو مطلب کہنے کا یہ کہ اگر آئین اختیار دیتا ہے صدر مملکت کو اور یہ روایت موجود ہے، آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے اور ٹوکنے والے؟ مطلب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی مرضی کے ججز ہونے چاہیے ہر ہائی کورٹ میں. کیا بات ہے آپ کی؟ یہ عجیب انصاف کا منظر ہے. نام رکھا ہوا ہے تحریک تاثر دیا انصاف. جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی من پسند جج نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس لیے باقی صوبوں سے ججز لے کر آ رہے ہیں. اس طرح سے ایک ایگزامپل بھی ہے، جس طرح سے پی ڈی اے گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا کہ عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو تب چیف جسٹس سے اختیار لے لیا گیا تھا کہ وہ بینچز نہیں لگا سکتا. 3 سینئر ترین ججز والی قانونی کیا گیا تھا کہ 3 سینئر ترین جج جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، بینچز بنائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، انہی کے فیصلے سے کیسز لگیں گے. پھر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو پھر اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کروانا چاہتی ہے. جی یہ جو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل ایک سوال اٹھایا ہے جس کا کہیں سارے افسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، جواب سنیے. جی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ یاد ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے اس وقت جب اختیار لیا گیا تھا؟ جو کیس جا رہا تھا تحریک انصاف سے متعلق اس کے اوپر ٹھا فیصلے، وہ سیٹوں والا فیصلہ جس کی پرے ہی نہیں تھی، نہ اس میں پی ٹی آئی پارٹی تھی، تو ان کو اجازت دی جاتی رہے کہ آپ کھلواڑ کرتے رہے انصاف کے ساتھ. تو اس کی وجوہات بھی ساتھ بیان کیا کریں نا کہ اس لیے ان کو ہٹایا گیا تھا. یہی حال اس وقت بھی ہے. جسٹس منصور علی شاہ وہ اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آ کے ہماری مرضی کے فیصلے کریں گے. حالانکہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہی از دا موسٹ آنیسٹ ابو بورڈ جج. اچھا. پی ٹی آئی نے ان کی چیف جسٹس جو ہے اس کو ختم کرانے کی ذمہ دار واحد پی ٹی آئی ہے. اور تو بخاری صاحب اس سے جوڈیشری میں تقسیم نہیں آئے گا؟ کیونکہ جس طرح سے 5 ججز نے تقسیم جو تو خط لکھ کروائی دیے گئی تھی، تقسیم کا ہی تو نتیجہ بھگت رہے ہیں ہم. یہ عدلیہ کی تقسیم جو جوڈیشل ایکٹیوزم شروع ہوا ثاقب نثار کے دور سے، وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. پوری دنیا میں ہیں کہاں آپ کو ریٹنگ پتہ ہے اپنی؟ تو یہ جو میں نے دور بتائے ہیں آپ کے 14-15 سال سے تو یہی ججز تھے نا. تو پھر کیا کمایا آپ نے؟ تو کیا اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ کیا وہ 130 سے 140 پہ جانا چاہیے؟ تو بہتری لانے کا اختیار پوری دنیا میں ججز حکومتیں اپوائنٹ کرتی ہیں. بالکل. ججز اپنی مرضی کے ججز اور وکلا کو چن کے ان کے جج نہیں بناتے کہیں بھی. تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو اس کی اسپرٹ کے اندر دیکھنا چاہیے. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہڑتال وڑتال کی بات ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ فزر آؤٹ ہو جائے گی. یہ آج کی جو ہڑتال کی کال تھی اور یہ جو 8 فروری کو احتجاج ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا اس کو. میں اس دن آپ کو پھر وہ شعر سناؤں گا غالب کا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پی کے ایکٹ پہ بھی احتجاج کیا صحافیوں نے، پھر اس پہ بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے اس معاملے کو بھی. کیا اگر اس طرح سے 10 مارچ کو بڑے لیول پہ احتجاج کر لیتے ہیں وکلا تو پھر کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس پہ کوئی نظر ثانی گورنمنٹ کرے گی اس معاملے پر؟ پی کا ایکٹ کے حوالے سے کی ہے
وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے سیلف کلیم جرنلسٹ کو مین سٹریم میڈیا کے جرنلسٹوں کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیٹیگوریکلی ہونا چاہیے کہ یہ لا جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ان اتھورائزڈ، جو اپنی مرضی کے سیلف کلیم جرنلسٹ ہیں. اس کا مین سٹریم میڈیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. حکومت اس میں ناکام ہوئی ہے. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ وہ صحافتی نمائندوں کو ساتھ بٹھاتی، مالکان کو ساتھ لے کے بیٹھتی، ان سے مشاورت کر کے ایک قانون لے کے آتی. کسی نے پر بھی نہیں مارنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں دے رہی ہے اور ان قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. بخاری صاحب، افغان حکومت اور فتنہ الخوارج کے گٹھ جوڑ سے متعلق تو ہم ہمیشہ پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں کہ ان کا جو بانڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب شواہد بھی مزید سامنے آ رہے ہیں اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. وہیں پہ افغان نائب گورنر کا بیٹا بھی شامل ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہم افغانستان کی حکومت کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ان کو سہولت کاری مہیا نہ کریں. بالکل. آپ ان کو بارڈر سے بہت پیچھے لے جائیں. آپ ان کو اسلحہ نہ حاصل کرنے دیں. آپ ان کی فنڈنگ نہ ہونے دیں. لیکن ہمیشہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو آپ کے لوگ ہیں آپ لے جائیں ان کو. بالکل. لیکن یہ جو گورنر صاحب، کیا نام بتایا آپ نے ان کا؟ گورنر صاحب مولوی غلام محمد احمدی جو ہیں، یہ باغدیس کے نائب گورنر ہیں. ان کے بیٹے اگر ریڈنگ پارٹی کے اندر شامل ہوں گے، آ کے حملہ آور ہوں گے یہاں اور مارے جائیں گے، تو پھر مجھے بتائیے اس کے بعد کون سے ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ باقی ہم ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں یہ طالبان پنپ رہے ہیں آپ کے وہاں ملک میں، آپ کی آنکھوں اور ناک کے نیچے. بار بار یاد دہانی کرائی گئی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملٹری ڈیلیگیشنز گئے، ہم نے ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کیے. ہم نے کابل گورنمنٹ جو ہے اس وقت طالبان کی حکومت، ان کے ساتھ بے پناہ راؤنڈز آف ٹاکس کی. یہ دیکھیں نا، ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں کہ یہ ان کے والد ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں جو اس حملے میں اور باقاعدہ تربیت لی ہے اس نے طالبان کا تربیتی مرکز میں. افغانستان کیسے ہم پر کسی قسم کی الزام تراشی کر سکتا ہے؟ اور وہاں کی حکومت جو ہے انہیں کیوں ہماری بات نہیں سننی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ کون سا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ایک دوسری بات جو تکلیف دہ بات ہے، جو اسلحہ ان لوگوں سے برآمد ہوا ہے وہ پھر وہی نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے. نیٹو ٹی پی کو تو دے کے نہیں گئی تھی نا. نہ یہ وہاں کے عام افغانز کو جنہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کے سپرد تو نہیں اسلحہ کر کے گئی تھی نا. وہ تو اس نے حکومت کے سپرد کیا تھا نا. تو پھر یہ کیسے پہنچ گیا ان تک؟ دیکھیں آپ وہ رائفلز کی تصویریں، جو رائفلوں کی تصویریں جو ان سے برآمد ہوئی ہیں، ان کی طرف آپ دیکھیں تو وہ ماڈرن اسلحہ پاکستان کی آرمی کے پاس نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید اس قسم کی سہولت کاری اگر جاری رہے گی تو جیسا ہم نے ایک دفعہ ثابت کیا ان لوگوں کو چیز کر کے افغانستان کے اندر جا کے ان کے پکتیا پروونس میں ان کا کلا کما کر کے، یہ ہم ریپیٹ کریں گے. ہمارے پاس رائٹ ہے. If you will violate our border, we have every right to chase you and kill you. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صوبہ ایسا ہے کے پی کے، وہاں پہ بھی جہاں پر یہ شر پسند عناصر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 40 لاکھ افغان ہم نے وہاں رکھے. ان میں سے کچھ تو چلے گئے ہیں لیکن ابھی بڑی تعداد انہی کیمپوں میں ہے. انہی کیمپوں کے غاب میں یہ لوگ چھپ جاتے ہیں اور انہی کے جو یعنی جو ٹریڈ ہوتی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، اس کے بیچ میں یہ لوگ اور اسلحہ ادھر منتقل کرتے ہیں. ہر تیسرے دن خبر آ رہی ہوتی ہے کہ ایک کیشے پکڑا گیا آرمز کا. کبھی ٹرکوں میں چھپا ہوا ہے، کبھی بسوں میں چھپا ہوا ہے. یہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس صوبے کی لیڈرشپ جو ہے، یا خاص طور سے حکومت جو ہے صوبائی، اس کو چاہیے کہ گراس روٹ لیول پر چیز کرے ان لوگوں کو، ان کے سلیپر سیلز ختم کرے. وہ لوگ جو وہاں کسی جینون اور ویلڈ ڈاکومنٹ کے بغیر بیٹھے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے یا نکال کے واپس ان کے وطن بھیجے یا جیلوں میں بھیجے. کیونکہ جب تک یہ لوگ فریلی گھومتے رہیں گے ان علاقوں میں، یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی. خوشی کی بات یہ ہے کہ خوشی کی بات تو خیر نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن لوگوں نے شہادت پائی ہے، ان کے ورثاء سے ملنے، ان زخمیوں سے ملنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ لوگ تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، فوج یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے. میں ان تمام لوگوں سے جو اس قسم کی انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دور آتے ہیں بارڈر پہ گزار کے تو آئیں. بالکل. تاکہ آپ کو پتہ تو چلے یہ کہ سینے پہ گولیاں کھانے والے لال کن ماؤں نے پیدا کیے ہیں. آپ تو صرف اقتدار کے حصول کے لیے صبح سے شام تک تبرہ بازی کرتے رہتے ہیں نا، لیکن بارڈروں کے اوپر گولی کھانا یہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ وہ گولیاں کھا رہے ہیں تو قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. یہ ان کی وجہ سے ہے کہ میں اور آپ
چین کی نیند سوتے ہیں. بالکل 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 فوج کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے ملک کا دفاع کرتی ہے فوج, اور جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ڈیفینیٹلی ڈیزرونگ ہے ہماری پاک فوج. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.